تذکرہ، ان کی نافرمانی اور ان کے عذاب آنے کے بعد اس آیت کی تکرار ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کس بات کا کہ ان لوگوں نے ڈرانے سے انکار کیا تھا۔ تو اب میں آسان باتیں کروں بات کو، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ شہر لکھنؤ میں ہیں، یہاں ایک زو بھی ہے، عجائب گھر بھی ہے، اس میں جانور رہتے ہیں، اور جن شہروں میں مان لیا عجائب گھر نہیں بھی ہے، جیسے یہاں شیر موجود ہے عجائب گھر میں رہتا ہے، مان لیے نہ بھی ہو تو کبھی کبھی وہاں سرکس آتا ہے، اس میں شیر ہوتا ہے۔ اب مان لیے کوئی شہر ایسا ہے جہاں سرکس آیا تھا یا جہاں زو ہے اور آپ ہیں وہاں پر، اور آپ کو یہ خبر لگ جائے کہ شیر جو ہے عجائب گھر کا یا سرکس کا بھاگ گیا ہے، کہیں چھٹ گیا ہے، اور پھر میں آپ کو لے کر کے چلوں گا، آئیے کام ہے موسم باغ، وہاں چلیے اور آپ میرے ساتھ چلے، اور وہاں سے کہیں شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی، تو کیا آپ میرے ساتھ اس جنگل میں یا موسم باغ میں داخل ہو جائیں گے؟ تو آپ وہیں رک جائیں گے۔ اب میں پوچھوں گا آپ کیوں رک گئے؟ تو آپ کہیں گے آپ شیر کے دہاڑنے کی آواز نہیں سنائی پڑ رہی ہے؟ تو اگر میں پلٹ کہوں کہ آپ شیر کی بولی سمجھتے ہیں، کیا وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کھا لوں گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، شیر کی بولی جاننے کی ضرورت نہیں ہے مجھ کو، شیر کی آواز بتا رہی کہ خطرہ آگے موجود ہے۔ تو بولی آپ نہ جانتے ہو شیر کے، میں خطرے کو آپ احساس کر لیں گے، بھاگ جائیں گے، آپ نہیں آگے جائیں گے۔ تو یہی قرآن میں بھی ہے، اگر خطرے کا احساس آپ کو ہے آگے تو آپ کے پیروں کو لغزش نہیں ہوگی، ہوئی بھی تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن وہ احساس اگر خطرے کا نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ، تو پھر کوئی چیز آپ کو گمراہی سے روک نہیں سکتی، اور پوری قومیں گمراہ ہوتی ہیں بدعقیدگی کی بنیاد پر، جس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ ان قوموں کا تذکرہ بھی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان قوموں کا تذکرہ بھی جو مغضوبین میں تھی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو ان پر عذاب نازل ہوا، ان نشانیوں کو آپ دیکھ لیجیے۔ تو جب تک ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور ہماری ذہنیت قرآن کی طرف ہم کو نہیں لے جائے گی، آپ یقین رکھیں کہ ہم کفر کی کسی نہ کسی قسم پر ہوں گے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب جو آیتیں میں نے اصل عرض کیا، میں کوشش کروں گا کہ آپ سامنے پڑھوں۔ سورہ قمر 54واں سورہ قرآن کریم کا، کذبت قبلہم قوم نوح، آغاز ہوتا ہے ان آیتوں کا یہ 9ویں آیت سے ہی، کہ اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہ انہوں نے ہمارے بندہ خاص کو جھٹلایا۔ جناب نوح کا تذکرہ ہے، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور اس کو دیوانہ کہا اور اس کو جھڑکا ہوا کہا، ڈپٹا ہوا کہا۔ یعنی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ زبانی طعن و تشنیع کے ذریعے سے اور دوسری بدتمیزیوں کے ذریعے سے عرصہ حیات تنگ کر دیا جناب نوح کا۔ تو فدعا ربہ، تو اپنے رب کو آواز دی، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں ان لوگوں کے آگے کمزور پڑ گیا ہوں، بس تو میرا بدلہ لیجیے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس ہم نے موسلا دھار بارش کے ذریعے سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو شگافتہ کر کے چشموں کو جاری کر دیا۔ فَتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور جیسا کہ ہمارا حکم تھا اور اندازہ مقرر تھا، دونوں پانی مل گئے، یعنی آسمان سے آنے والی بارش اور زمین سے ابلتے ہوئے چشموں کے پانی نے تمام زمین کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات میں۔ اب اس کے بعد آیت بڑھتی آگے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو، نوح کو، ایک ایسی چیز پر کہ جس میں پٹرے اور کیلیں تھیں، اس پر اٹھا لیا۔ کشتی نوح کی طرف اشارہ ہے۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، جو ہماری نگرانی میں چلتی تھی۔ جزاءً لمن کان کفر، اور ہم نے بدلہ دیا اس کو جس کو جھٹلایا گیا تھا، جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی نوح کو ہم نے اس کا بدلہ دیا، کہ جو ثابت قدم تھے اپنے کام میں، کہ ہم نے ان کو بچایا۔ اور کس چیز سے بچایا؟ یہ نہیں کہا کس چیز سے بچایا،
کا ذاتی الواہم و دسر، ایک ایسی چیز کہ جس میں پٹرے تھے اور کیلیں تھیں، یعنی اس طرح کی بنی کشتی نہیں تھی جیسے کہ اور لوگ بناتے ہیں، کہ کوئی سوچے کہ اور بڑی کشتی تھی، نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، عطا کیا ہے نوح کو، کہ صرف پٹرے اور کیلوں سے جوڑ کے بنا دی گئی چیز تو اس نے بچا دیا۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو اپنی آیت قرار دیا، اپنی نشانی قرار دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ واقعہ نوح سے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ کیسا ہمارا عذاب تھا اور کیسا ہمارا ڈرانا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ صلوات بھیجیں آپ پر۔ یہ قوم نوح کا تذکرہ۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے قوم عاد کا تذکرہ۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کہ عاد نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہمارا عذاب تھا اور کیسا ہمارا ڈرانا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے ان کی جانب ایک سناٹے کی ہوا، سناٹے کی آندھی، ایک سخت منحوس دن بھیجی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، کہ جو انسانوں کو اس طریقے سے اڑا لے آتی تھی، اٹھا لے آتی تھی کہ گویا کہ وہ گھن کھائے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہمارا ڈرانا تھا اور کیسا ہمارا عذاب تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ صلوات بھیجیں آپ پر۔ اس کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، کہ سمود نے ڈرانے کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعور، کہا کہ کیا ہمارے ایسا بشر جو ہم میں سے ایک انسان ہے، واحد انسان، کیا اس کا کی ہم پیروی کریں، کیا اس کا ہم اتباع کریں؟ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً یہ گمراہی اور دیوانگی ہوگی۔ القی الذکر علیہم من بیننا، کیا بس ہمیں وہی ایک ہے جس پر وہی آتی ہے، یا اس کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا وہی ایک ہے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ جھوٹا اور بڑائی اختیار کرنے والا ہے، اترانے والا ہے۔ تو اس کا آیت میں آگے آیا کہ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کہ عنقریب کل ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون بڑا اختیار کرنے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اور بے شک ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں جو ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوگا۔ فارتقبہم واصطبر، کہا گیا صالح سے کہ بس تو ان پہ نگاہ رکھو اور صبر کرو۔ وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو خبر دے دو کہ پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن یہ لوگ پانی پئیں گے۔ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور ہر پانی پینے والے کو اپنی باری میں موجود رہنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور اس پر اپنے ایک ساتھی کا